آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے آپ کے درمیان سے ہمارے راشد بھائی بہت ہی مقدس جگہ پر تشریف لے جا رہے ہیں، جس کی شان و عظمت میں کیا بیان کر سکتا ہوں۔ ایک تو یہ بھی خوشی کی بات، اور ایک سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے علاقے اور ہمارے ضلع کی شان آن بان، پورے علاقے کی ایک عظیم شخصیت جامع معقول و منقول حضرت علامہ مولانا مفتی انفاس صاحب قبلہ ہمارے آپ کے درمیان تشریف فرما ہے۔ یقین جانیے یہ وہ ہستیاں ہیں اور وہ شخصیت ہے جو دین و مذہب کے کام کے لیے رات اور دن سرگرداں رہتے ہیں اور محنت و مشقت کے ساتھ دین و مذہب کا کام کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اور ایسی ویسی شخصیت نہیں، الحمدللہ متقی و پرہیزگار، عبادت گزار اور تقوی طہارت کے بادشاہ کہہ لیجئے، اور سب کچھ الحمدللہ۔ ہمیں فخر ہوتا ہے کہ ہماری مجلسوں میں، ہماری محفلوں میں، ہماری مجلسوں میں اگر ایسی ہستیاں تشریف لے آئیں تو یقین جانو یہ مجلس بھی کامیاب ہے، یہ محفل بھی کامیاب ہے۔ اسی لیے ہم نے کہتے ہیں کہ آتی ہیں روز روز کہاں ایسی ہستیاں، بستی ہیں جن کے دم سے محبت کی بستیاں۔ آج کوئی میں تقریر کے لیے نہیں، بس یہ سمجھو میری خوش نصیبی ہے کہ الحمدللہ اس درمیان ایسی عجیب شخصیت موجود ہو اور دو چار باتیں کہنے کا موقع مل جائے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے، اور حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو کعبے کا کعبہ دیکھو، آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسے، آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسے، آؤ جود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ الحمدللہ یہ اس سرزمین پر تشریف لے جا رہے ہیں، وہ مدینہ منورہ، وہ مکہ مکرمہ کہ جس کی سرزمین پر فرشتے پہرا دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جہاں کی نیکیاں ہمارے آپ کے مقدر میں ہیں، یہ جانا آنا یہ نصیب کی بات ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے، تشریف لے جا رہے ہیں، یہ بڑے نصیب اور فخر کی بات ہوا کرتی ہے۔ آپ بھی کوششیں کیجئے اور ارادہ کیجئے، دل کو مضبوط کیجئے، نیت کو صاف کیجئے، اور ایسی نیت کو صاف کیجئے کہ ایک دن تمہارا بھی بلاوا آ جائے اور ہم اور آپ بھی مدینہ طیبہ کی زیارت کرتے ہوئے نظر آئیں۔ علماء کرام کا مقام اور ان کے درجات کو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے، من صلی خلف عالم تقی کأنہ صلی خلف نبی، جس نے کسی عالم متقی پرہیزگار کے پیچھے نماز پڑھی اس نے گویا کہ نبی کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ اب آپ غور فرمائیے گا کہ جب علماء کرام کا اتنا مقام ہے تو پھر ہمارے آپ کے وہ پیغمبر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو باتیں کرتے ہیں کہ معاذ اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مر کر کے مٹی مل گئے ہیں، یہ جملے استعمال کرنے والوں کے لیے حدیث پاک میں صاف ارشاد فرما دیا گیا ہے، ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، بے شک اللہ تعالی نے زمین کو حرام قرار دے دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، اللہ کے نبی زندہ ہیں انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تو ہمارے علماء بھی زندہ ہیں، ہمارے صوفیہ بھی زندہ ہیں، ہمارے مشائخ بھی زندہ ہیں، ہمارے عالم دین بھی زندہ ہیں، اور الحمدللہ ہم سب کے پیغمبر اسلام سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہیں، وہ دیکھ بھی رہے ہیں، وہ سن بھی رہے ہیں، ارشاد بھی فرما رہے ہیں، انی ارا ما لا ترون اسمع ما لا تسمعون، بے شک میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے ہو، اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے ہو۔ تو الحمدللہ اتنا وقت نہیں کہ میں آپ تک بات کو پہنچا سکوں، مگر تھوڑا کہنا ہی بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ تو دوستان محترم، آج راشد بھائی ہوں یا آپ ہوں کوئی بھی ہوں، اپنی نیت کو اچھی کیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل پہ دلدار کی ہر وقت نظر رہتی ہے، دل پہ دلدار کی ہر وقت نظر رہتی ہے، ان کی سرکار میں کچھ بھی نہیں نیت کے سوا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار مدار جو ہوتا ہے وہ نیت پر ہوا کرتا ہے۔ تو اپنی نیتوں کو
صاف ستھرا کیجئے، اپنے دل کو صاف کیجئے، اپنے کردار کو صاف کیجئے، اپنا اٹھنا بیٹھنا اچھا طریقہ اپنائیے، اور اگر بیٹھنے ہی کا شوق ہے تو آپ علماء کے درمیان میں بیٹھیے، آپ حفاظ کرام کے درمیان بیٹھیے۔ اگر آپ کو سفر کرنے کا شوق ہے تو پکنک منانے کے لیے نہ جائیے، بلکہ نیت اچھی لے کر کے در غریب نواز پر پہنچ جائیے، در مخدوم اشرف پر پہنچ جائیے، شامینا کے ہاں پہنچ جائیے۔ یہ وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، لیٹے ہیں زمین کے اندر اور مدد کر رہے ہیں ہر کسی کی، جہاں دیکھو وہاں یہ اللہ کے محبوب بندے مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو دوستان محترم، اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں للانبیاء والرسل والاولیاء والصالحین اغاثۃ بعد مماتہم، کہ انبیاء کرام رسولان اعظام یہ وصال فرمانے کے بعد بھی ہماری آپ کی مدد کیا کرتے ہیں۔ اور سامنے ہم آپ دیکھ رہے ہیں، اگر کوئی کتا کاٹ لے بھوئی شریف تشریف لے جائیے، اگر اولاد نہیں ہوتی ہے بہرائش شریف تشریف لے جائیے، اگر جن بھوت نہیں چھوٹتا ہے مخدوم اشرف کے آستانے پر چلے جائیے۔ یہ پوری دنیا میں رحمت و نور کی جو بارش ہو رہی ہے یہ اللہ کے محبوب بندوں کے قدموں کی برکتیں ہیں۔ تو دوستان محترم، میں اتنا ہی کہہ کے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ آج ہمارے آپ کے درمیان ایسی عظیم شخصیت، میں تو ایک بچہ ہوں اور بچپن سے ہی حضرت کی صحبت میں جب بھی موقع ملا، جہاں بھی ملا، اٹھنا بیٹھنا ہوا، چلنا پھرنا ہوا، اخلاق و محبت کے پیکر